خیال پیر سے آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. گرامی قدر حضرات، اس آستانے پہ اس وقت ایسے مشائخ کرام، علماء کرام جن کے بارے میں سرکار کا فرمان عالی شان ہے، جس نے عالم بامل کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے جمال حق کو دیکھا. اور آپ ماشاءاللہ کیسے روشن چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ سلسلہ جس پیر کا ہے نا، ان کا نامی اس میں گرامی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ تعالی. آپ کا ایک مرید آپ کے پاس حاضر ہوا تو عرض کرتا ہے حضور محشر کی مجھے کوئی گارنٹی دیتے ہیں، میں آپ کا مرید ہو گیا ہوں تو کوئی اگلے جان کی مجھے کوئی گارنٹی دیں کہ کل قیامت کے دن مجھے کوئی پریشانی نہ ہو. تو آپ جواب سنیں گے تو قربان ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا تو میرا مرید ہے نا، سن، اور میرے مرنے کے بعد کوئی محبت سے بھی میرا نام لے گا اس کی بھی ذمہ داری مجھ پہ آ جائے گی. سنیں ذرا، کوئی میرے مرنے کے بعد کوئی محبت سے بھی میرا نام لے گا نا اس کی ذمہ داری بھی مجھ پہ آ جائے گی. یہ کیسے لجپال لوگ ہیں، کیسے لجپال. یہ آپ بڑے مقدر والے ہیں. آپ کو کیا پتا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کیا ہے. واہ واہ واہ. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء، میرا تعلق چونکہ حضور داتا غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ سے آئے، لاہور سے میں حاضر خدمت ہوا ہوں آپ کی زیارت کے لیے. تو آپ نے نا ایک شعر میں حضرت نظام الدین اولیاء نے نا رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک شعر میں زندہ دلانے لاہور کا ذکر کر دیا. ایک مرید عرض کرنے لگا حضور یہ آپ نے لاہور والوں کو کیسے زندہ دلان لکھ دیا شعر میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن دہلی میں نے ایک مجذوب جا رہا تھا، دہلی میں ایک مجذوب جا رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ مجذوب کا تعلق جو ہے نا وہ لاہور سے ہے، میرے داتا غریب نواز کی نگری سے. عید کا دن تھا تو جاتے جاتے وہ آسمان کی طرف دیکھے تو عرض کرے باری تعالیٰ آج عید ہے تو نے مجھے عید نہیں دی. حضرت نظام الدین اولیاء سرکار علیہ رحمہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا. جب اس نے تیسری مرتبہ عرض کی نا تو آسمان سے ایک رکا اس کی جولی میں آ گیا تو اس رکے پہ لکھا ہوا تھا ہم نے تجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا. اتنے میں ایک اور بندہ آ گیا، وہ کہتا بابا جی آج عید ہے تو آپ نے مجھے عید ہی نہیں دی. تو آپ نے وہی رکا اس کو پکڑا دیا اور فرمایا جا یار تو اپنی عید لے جا، اسی جانی ہے تو پھر دوزخ جانے. یہ فیض ہے میرے داتا غریب نواز رحمہ اللہ تعالیٰ کا. مجھے یہاں پہ آج پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کا موقع ملا اور میں ابھی صرف آپ کو نا آپ کی برتھ بتانے لگا ہوں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر استقبال کرنے کے لیے جب آگے بڑھیں تو سرکار نے فرمایا عائشہ پیچھے ہو جا، آج میں بڑا خوش ہوں. اور ساتھ ہی آپ نے نا اپنے حجرہ مبارک سے کوئی چیز اٹھائی، آپ صدقہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو فرمایا عائشہ پیچھے ہو جا، آج میں بڑا خوش ہوں تو میرا راستہ نہ روکنا. تو سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑی ہوگی، آ کر کرتی ہیں حضور میں نے تو نہیں جانے دینا. اب یہ میاں بیوی کا لاڈ ہے، یاد رکھیں. امتی اگر نبی کا ایسا ہونا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گی. یہ میاں بیوی کا لاڈ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تو نے کیوں نے مجھے جانے دینا. تو عرض کرتی ہیں حضور وہ جو آپ کا غلام ہے نا میرا باپ افضل البشر بعد النبی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ عائشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دن خوش ہونا اس دن اپنی اور میری بخشش کی دعا کرانا. سنے ذرا، کہ جس دن سرکار خوش ہونا تو ایک کام کرنا اپنی اور میری بخشش کی دعا کرانا. تو حضور آپ دعا فرمائیں اور جائیں جدھر جانا ہے. اب آپ دعا سنیں اور پھر آپ اپنے مقدر پہ رشک کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو شے تھی وہ پکڑائی تو ایسے آپ نے ہاتھ اٹھائے تو عرض کی باری تعالیٰ عائشہ اور اس کے باپ ابو بکر صدیق کو عزتیں عطا فرما. آپ سب کہیں آمین. دوسری آپ نے دعا فرمائی عائشہ اور اس کے باپ ابو بکر صدیق کو قیامت کے دن حساب میں آسانی عطا فرما. تیسری آپ نے دعا کی عائشہ اور اس کے باپ ابو بکر صدیق کو بے حساب جنت عطا فرما.
اب یہ تینوں دعائیں کرنے کے بعد جیسے ہی سرکار تشریف لے کے جانے لگے نا تو سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا. سرکار پھر واپس تشریف لائے. فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، مجھ سے خوش قسمت اس وقت کون ہوگا جس کو دنیا میں آپ نے ایسے دعائیں عطا کر دی. تو سنیں اگلے الفاظ سنیں تو آپ قربان ہو جائیں. فرمایا عائشہ تو نے تو اس کو ایک مرتبہ سن کے رونا شروع کر دیا ہے نا، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے صبح بھی مانگتا ہوں اور شام کو بھی مانگتا ہوں. ذرا کیا بات، امتی کو آج اپنی ورث کا ہی نہیں پتا. بتائیں نا جی 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام. یہ میں جس بابے کی آپ کو بات بتانے لگا ہوں نا، وسن پورے میں صوفی باصفہ صوفی محمد اللہ دیتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام ہوئے ہیں. یہ تعداد اللہ پاک کو معلوم ہے. ہر نبی کو اپنی امت سے پیار تھا، کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اپنی امت سے پیار نہ ہو. آپ کہتے ہیں بتاؤ یار اس سے پہلے کوئی نبی کسی امتی کی قبر میں گیا ہو؟ ہاں سنو ذرا غور تو کرو اس بات. کوئی نبی اپنی کسی امتی کی قبر میں گیا ہو؟ فرمایا یہ شان ہے آپ کی. ہاں کوئی جیب کترا ہے، کوئی اٹھائی گرا ہے، کوئی ہے، صرف شرط ایک ہی ہے کہ سرکار کا وفادار ہے، غدار نہیں ہے. ہاں اور کلمہ لے کے وہ وفاداری لے کے اگر قبر میں چلا گیا اور سرکار تشریف لائے ہیں. اب اگلی بات سنیں. بابا جی کہتے تھے سوئی نو جنہ مرضی زنگ لگا ہوگا نا انہوں مقناطیس اگے کرو تو پھڑ لیندہ. کیوں جی ایسا ہی ہے؟ سوئی کو جتنا مرضی زنگ لگاؤ اس کو مقناطیس کے آگے کریں وہ پکڑ لیتا ہے. تو شہنشاہ فرماتے ہیں تو جتنے مرضی گناہ لے کے قبر میں چلا جا، سرکار کا غدار نہ ہونا، وفادار رہنا، وہ خود ہی پہچان لیں گے میرا امتی ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سرکار کی غلامی میں زندہ رکھے، غلامی میں موت عطا فرمائے، اور جن پاک آپ ہستیوں کے آستانے میں آئے ہوئے ہیں ان کا فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.